السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ. معزز سامعین و سامعات، سورہ الکہف ہے، پارہ نمبر 15 ہے، آیات مقدسہ نمبر 19 اور 20 ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کا شعور، ان کا فہم اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. گزشتہ درس میں اصحاب الکہف کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، اور اس رہنمائی میں جو اہم چیزیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وہ اپنی قدرت ہے، اور اس قدرت کاملہ سے اللہ رب العزت نے اصحاب الکہف پر جو نیند طاری فرما دی، جس کو موت کے قریب ہم سمجھا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ کئی سال سوئے رہے. اللہ رب العزت نے اپنی اس قدرت کاملہ سے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ رب العزت ان کو دائیں اور بائیں جو کروٹیں ہیں وہ بھی دلاتے رہے. جیسے کہ ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، ایک طرف سے گزر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے تو وہ کروٹ بدل لیتے تھے، اسی طرح دوسری طرف سے ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی شدت سے وہ کروٹ بدل لیتے تھے. یا اللہ رب العزت نے جو بھی ان کا انتظام فرمایا تو اس طریقے سے وہ وہاں محفوظ رہتے ہیں. سورج کی جو روشنی ہے وہ بھی آتی ہے لیکن بڑے محتاط انداز میں، اور ان کی جو نیند ہے اس انداز کی تھی کہ جیسے انسان سویا ہوا ہے لیکن آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں، اور یہ حالت اس طرح کی ہے جیسے مردے کی حالت ہوتی ہے. لہذا کوئی جرأت بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آگے ہو کے ان کو دیکھ لے. اصل میں اللہ رب العزت کی یہ ساری قدرتیں ہیں، اور بالخصوص وہاں پر یہ جو ایک موضوع بحث تھا کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، اور ان نوجوانوں نے جب فطرتی طور پر
درست اور حق نظریے کو تسلیم کیا، اس کو بیان کیا، تو وہاں کا بادشاہ، حکمران پارٹی کے جو حلیف لوگ تھے، علماء سو تھے، وہ ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط نظریہ رکھتے ہیں، ایک بندہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اب اس سارے واقعہ کو اللہ رب العزت اصل میں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ ایک سنت مطہرہ ہے کہ جب کسی واقعہ کو نمایاں کرنا ہے تو پھر اس کا ایک ماحول بناتے ہیں اللہ رب العزت، اور اس ماحول سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اب یہ سارا وہ ماحول بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ نمبر 19 میں ان کی اسی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ایک لمبا عرصہ سونے کے بعد جب ہم نے ان کو اٹھایا، جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے۔ قال قائل منہم، ایک جو دوست ہے، ساتھی ہے ان میں سے، وہ کہنے لگا کم لبثتم، کتنی دیر ٹھہرے ہیں، یعنی کتنی دیر سوئے رہے ہیں۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ہم تو ایک دن ٹھہرے ہیں یا کوئی دن کا حصہ سوئے ہیں، دن کا حصہ ٹھہرے ہیں۔ عام طور پر جو نیند انسان کی ہوتی ہے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے اگر نیند آ جائے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ چلو پورا دن لگا لو، اگر تھکاوٹ زیادہ ہے تو پورا دن لگا لے، جیسا کہ ان کو تھکاوٹ تو بہت تھی، کیونکہ وہ تو ایک مقابلے کی شکل میں چھپ کے وہاں سے نکلتے ہیں، تو پتہ نہیں کتنی راتیں جاگے ہوں گے، کتنے دن جاگے ہوں گے، کتنی انہوں نے تدبیر کی ہوگی۔ اب جب وہ سوئے ہیں تو وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے تھے، اور تھکا ہوا انسان جو تھوڑا تھکا ہوا ہے وہ تھوڑی نیند سے اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی زیادہ تھکا ہوا ہے تو ظاہر ہے زیادہ اس کو آرام چاہیے۔ اسی کشمکش میں، یعنی قیاس آرائیوں میں، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، جب کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی، آپس میں اتفاق رائے نہیں ہوتا، تو کہنے لگے کہ آپ کا رب زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا، چلیں اس بحث کو چھوڑو، یہ تو ایک وقتی بحث ہے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، پس بھیجو اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کو، یہ جو روپیہ ہے اس روپیے کو لیں، هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو وہ شہر کی طرف جائے۔ فَلْيَنْظُرْ، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، کھانا لے کے آئے کہ کون سا کھانا صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، حلال ہے، مناسب ہے، وہ کھانا لے کے آئے۔ اب جو اس وقت ان کے پاس روپیہ موجود تھا، سکہ موجود تھا، اس سکے کو لے کر وہ مشورہ کرتے ہیں کہ ایک ساتھی کو ہم شہر بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ کیا کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے بڑی اہم کہ وہ کھانا لے کے آئے گا، لیکن کھانا صاف ستھرا ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، مناسب ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام بھی چل رہی ہوں گی، اور یہ تو مومن تھے، یہ تو اللہ کے بندے تھے، انہوں نے تو بڑی جستجو کے بعد وہ بادشاہ سے بھاگ کے نکلے ہیں، تو ان کا پہلا یہ وہ خیال ہے، پہلی ترجیح یہ ہے کہ کھانا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس طرح وہ کھانا لے کے آئے، وہاں سے رزق لے کے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ایک دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہاں بڑے طریقے اور ترتیب سے رہنا ہے اور نرمی سے رہنا ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تاکہ کوئی
ہمارے اوپر باخبر نہ ہو سکے، کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ ان دو چیزیں ہیں، ایک تو ہوشیاری سے جانا ہے، بڑے آرام سے اچھے طریقے سے جانا ہے، نرمی سے جانا ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ساری تدبیر کرنے کے بعد وہ ایک دوست کو بھیجتے ہیں اور وہ دوست وہاں جاتا ہے، اور پھر اگلے آیات میں اللہ رب العزت اس کی رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں۔ اب اگر کسی کو پتہ چل گیا یا بادشاہ وقت کو پتہ چل گیا تو نقصان کیا ہوگا ہمارا؟ انہم ان یظہروا علیکم، وہ لوگ اگر خبر پالیں گے آپ کے حوالے سے تو یرجموکم، یا تو وہ تمہیں پتھر ماریں گے یعنی سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا ہمیں وہ اپنے مذہب کی طرف لے کے چلے جائیں گے، مذہب کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو ہم تو کبھی بھی ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح نہیں پائیں گے۔ توجہ کیجئے، ایک تو اللہ رب العزت یہ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دشمن کیا کرتا ہے۔ اگر دشمن کو پتہ چل جاتا ہے، ظالم بادشاہ کو، اس حکمران طبقے کو، پارٹی کو، جو بت پرست ہیں، ان کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں سنسار کر دیں گے۔ یہ جو لفظ ہے سنساری والا، اللہ رب العزت کے نبیوں نے بھی مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، بلکہ قوموں نے یہ کہا، اللہ کے نبیوں کو یہ کہا کہ آپ باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، آپ پر پتھراؤ کریں گے۔ تو یہ جو بھی دشمن پارٹی ہوتی ہے، حزب الشیاطین ہوتی ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حتمی طور پر ان کو ختم کر دیا جائے، یا دوسری کوشش ان کی کیا ہوگی کہ وہ ہمیں اپنے مذہب کی طرف جانے پر مجبور کریں گے، کیونکہ وہ اس کو تو پسند نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو یہاں سے بھاگے ہیں، اور بھاگ کر ہم نے ایک راستہ ایسا تلاش کیا ہے جس میں ہمیں امن مل جائے یا خلوت نشینی ہو جائے۔ اب اگر ہم پکڑے جاتے ہیں تو کسی صورت میں ہمیں وہ معاف نہیں کریں گے، ہمیں مجبور کریں گے ہم ان کے مذہب کی طرف لوٹ چلے جائیں۔ یہ اصل میں دشمن کا ہمیشہ وار ہوتا ہے کہ وہ یا تو اس کے مذہب کو تسلیم کر لو، اس کے نظریے کو مان لو، اس کے ظلم، شرک اور کفر کے نظریے کو قبول کر لو۔ ایک طریقہ کاری ہے جس کو ہم کمپرومائز کہتے ہیں، سمجھوتا کہتے ہیں، اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی، حکمت عملی اختیار کی کہ آپ جاؤ لیکن اس انداز میں جاؤ کہ کسی کو خبر نہ ہو سکے، اطلاع نہ ہو سکے، تاکہ ہمیں مشکلات کا سامنے نہ کرنا پڑے، ہمیں پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ واقعہ جاری ہے انشاءاللہ العظیم، کل کے درس میں مزید عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ان واقعات کے ذریعے سے اللہ جو ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور آج کے دور میں تربیت کرنے کے بعد جس کی ضرورت ہے جد و جہد کی، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اس جد و جہد پہ حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔